پہلے تو ذرا اخلاق کی بنیادی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں۔ شاہ صاحب، انسان کا معاملہ ہر جگہ انسان کو معاملہ کوئی نہ کوئی درپیش ہوتا ہے، اور انسان کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں جو دین ہے، فنکشننگ دین ہے، یہ جنگل میں جانے کی بات نہیں کرتا۔ تو انسانوں کے ساتھ رہتے جو رویہ، معاملہ اور مختلف طرح کے معاملوں کی پیچیدگی میں جو رسپانس ہے، آپ کا جو رد عمل ہے، وہ اگر بہترین ہے تو یہ بہترین اخلاق کی شکل ہے۔ اب اس میں زبان سے ہے، آپ کی نان وربل ہے، آپ کا کوئی ایکشن ہے، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں پورا دین اگر کہوں جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر اخلاق کے حوالے سے سمجھنا چاہیں، دین آپ کو بے ضرر ہونا اور فائدے مند ہونا سکھاتا ہے، مفید ہونا سکھاتا ہے، یعنی آپ نقصان نہ دیں، فائدہ دیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد کہ بہترین انسان وہ ہے جو فائدے مند۔ یعنی آپ نے اگر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کوئی کتنا نفع بخش ہے، جتنا نفع بخش ہے اتنا ہی وہ محترم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اسلام میں تو جو ٹرم استعمال ہوتی ہے علم نافع ہے نا، علم نافع، نفع دینے والا ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا انداز، یعنی کسی چیز کو کسی بھی بہترین انداز سے پرفارم کرنا، مخاطب کرنا ہے تو اچھے نام سے مخاطب کرنا ہے، موجود ہے تو اگر خامی بیان کرنی ہے تو غیر موجودگی میں بیان نہیں کرنی، اس کی اصلاح کے لیے اس کے کان میں بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا شاہ صاحب، اس معاشرے میں اخلاق کتنا خراب ہونے لگ پڑا، کیونکہ لوگوں کو موقع ملتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو وہ تشہیر کر دیتے ہیں، اور وہ موقع ملنا، فیس بک اس کی بڑی بہترین مثال ہے، سوشل میڈیا بڑی بہترین مثال ہے۔ میں اس سارے میڈیمز کو چراہا بھی کہتا ہوں، ویسے کئی نام میں نے اس ساری وہ سارے لیے نہیں جا سکتے، نہیں لیے جا سکتے، چراہا بھی پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے۔ تو چراہا جو ہے، وہ چراہے میں آپ اگر کسی کی ہر طرح کی آواز لگاتے ہیں، آپ اس میں آواز لگا دیں، آپ اس کا بینر لگا دیں، آپ اس کا پوسٹر لگا دیں، تو یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو آپ سے آپ کی خامی اور دوسروں سے آپ کی خوبی کو بیان کرے، یعنی وہ غیر موجودگی میں آپ کی عزت کا محافظ ہے۔ بالکل درست بات۔ تو اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں، آداب اور اخلاق تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ نے، میں شاہ صاحب میں نے ایک ایکسپیرینس کیا، کیونکہ پڑھانے میں آپ مفتی صاحب بڑا تجربہ ہوتا ہے، آپ رنگ رنگ کے مزاجوں کو دیکھتے ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی دنیا بنیادی اخلاقیات سے واقف نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اور جیسے جیسے کمیونیکیشن بڑی عام ہوئی ہے، موبائل فون، یہ آپ صرف بچوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا جو سینئرز کو بھی؟ جو آپ، میں سب کی میچور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں شاہ صاحب، اگر ابھی آپ کا، میرا یا کسی کا بھی، یا شہباز بھائی کا سیل فون لے لیا جائے، اس میں دیکھا جائے تو ایک طوفان بدتمیزی ضرور موجود ہوگا میسجوں کا، جو بغیر وجہ کے بھیجے جاتے ہیں۔ صبح آپ آن کرتے ہیں تو ڈھیروں دعائیں ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی واسطہ کوئی نہیں ہوتا دعاؤں کا، یا ڈھیروں ایسے فارورڈ میسج ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں اور وہ کسی بھی ترتیب میں نہیں آتے۔ وہ آپ کو بڑی دنیا نوک کرتی ملے گی، بیل کرتی، کال کرتی، طویل بات کرتی نظر آئے گی، اور ان کو یہ بالکل شائستگی نہیں پتا کہ اگر یہ سیل فون ہے تو اس کی بھی آداب ہے، اس میں بھی تمیز ہے، کسی کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، یہ کمیونیکیشن کا سورس ہے۔ یہیں سے ہم شاہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، یہیں سے میں ایسے بتا دوں ناظرین کو کہ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کی نمبرز جو ہیں وہ سپر امپوز ہو رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے، شاہ صاحب سے، محترم فریدی صاحب سے کوئی بات آپ نے کرنی ہو تو ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے، آپ پلیز کنٹینیو کیجیے۔ شاہ صاحب، اب آپ زندگی کے کسی شعبے میں دیکھ لیجئے، وہاں اخلاقیات دین نے ہمیں سکھائی ہے، اور دین کو این اخلاقیات ہی کہا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی تو ایک رول ماڈل کی لائف ہے۔ آپ کسی شعبے میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ دوستی، وفاداری کیا ہے، جنگ کیا ہے، آپ کہہ لیجئے کہ وہ معاشی ہے، سماجی ہے، کسی بھی شعبے میں اگر اخلاقیات آپ نے لینی ہے تو آپ اخلاقیات وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، آج شاہ صاحب بڑی ایک بات ہوتی ہے ورک ایتھکس کی۔ اچھا، ورک ایتھکس باقاعدہ طور پہ ادارے اس پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ سکھائے جائیں، اور دین ہے ہی ایتھکس۔ اگر ہم دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو شاید ہمیں ایتھکس کی زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج دنیا ماڈرن جو ایجوکیشن ہے، اس ساری ماڈرن ایجوکیشن میں فن لینڈ نمبر 1 ہے، آپ کے ٹاپ 5 میں جاپان بھی ہے، آپ کے ٹاپ 10 میں آسٹریلیا بھی ہے، اور یہ سارے ممالک جس چیز کو تعلیم کہہ رہے ہیں وہ اخلاقیات ہیں، وہ بنیادی آداب ہیں،
اور وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں کہ وہ جا کے درخت کی بھی سیوا کرنا سکھاتے ہیں, وہ پرانے پتے بھی اٹھانا سکھاتے ہیں, وہ دوسروں کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اخلاق ہی تعلیم ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں دو سوال آپ سے چاہوں گا, پھر آپ تفصیل سے دونوں کو ایک ہی مرتبہ ایڈریس کر دیجیے, جو کہ دونوں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں, کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اخلاق جو ہے وہ, چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, کتنا جو, اب میں دنیاوی کامیابی کی بات کر رہا ہوں, کتنا کامیابی کے لیے ضروری ہے اچھے اخلاق کا ہونا, اور کتنا بد اخلاقی سے انسان کو اس کے کریئر میں یا زندگی میں نقصان پہنچتا ہے؟ نجی زندگی بھی شامل کر لیجیے اس میں. شاہ صاحب دیکھیں, ایک بڑا پکا اصول ہمارے سننے والوں کو نقش کر لینا چاہیے. دنیا کا کوئی بندہ بھی اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کو دوست چاہیے, ٹیم چاہیے, حوالے چاہیے, اور پورا ایک سوشل گروپ چاہیے. یعنی میں نے آج تک کسی کو اکیلے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا, میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. یعنی وہ اکیلا کامیاب ہو جائے, اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بنا لے تو اس کے جو اس کامیابی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا متاثرین ہیں وہ اس کو گرا دیتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں ون ون ہے. ون ون کیا ہے, جس کو اسٹیفن کوے بھی ون ون ہی کہتا ہے. دین بھی سکھاتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں, آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, وہ دعا گو بھی ہوتے ہیں, ساتھ بھی دیتے ہیں. یہ شاہ صاحب دنیا داری میں تو کمیٹی ہے, آپ کسی کے ساتھ آپ نے دیا, وہ کسی اور وقت میں لازم نہیں ہے کہ جس انداز سے آپ نے خیر کی ہے اسی طریقے سے اس کا جواب ملے, کسی اور انداز سے. مثال لیجئے کہ میں آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہوں, ویسے تو میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نظام میں اگر کسی اپنے بھائی کے لیے آسانی کرتا ہوں تو وہ آسانی چل کے کہیں سے آ جائے گی. بالکل ایسے. لیکن اگر دنیا داری کی بات کی جائے تو وہ حیاداریاں بنتی ہیں. اس حیاداری میں انسان محتاج ہے, وہ اپنے رشتوں کا محتاج ہے. دیکھیں, انسان کا بچہ, دنیا میں یہ ریسرچ سامنے آ چکی ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے بچے پیدا ہو کے بڑا تھوڑا وقت اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. کہیں ایسی مخلوقات ہیں پیدا ہوتے نکل جاتے ہیں, کچھ عرصہ ساتھ رہتے ہیں, نکل جاتے ہیں. انسان کا بچہ تو ماں کا محتاج بڑا عرصہ رہتا ہے, بلکہ اتنا محتاج رہتا ہے کہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں کو یاد کرتا رہتا ہے. تو انسان کی یہ محتاجی جو سوشل کنیکشنز کی ہے, جو سوشل رابطوں کی ہے, یہ ساری زندگی رہتی ہے. سو کہیں نہ کہیں قدرت نے ہماری ضرورتوں کو جوڑا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. کچھ ضرورتیں ہم پوری کر سکتے ہیں اور کچھ دوسرے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کا دنیا میں بھی میلہ لگتا ہے. یہ جتنے بابے ہیں, درویش ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے بارے میں بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے. یہ جنگلوں میں چلے جائیں, وہاں اکیلے بیٹھ جائیں, لوگ چل چل کے پگڈنڈیاں بنا دیتے ہیں. آپ کئی لوگ ایسے دیکھیں گے وہ شہروں میں اور محلوں میں رہتے, انہیں ملنے کوئی نہیں آتا. اور اللہ والا جنگل میں چلا جائے تو وہاں بھی لوگ چل چل کے. خوش نصیبی کی انتہا ایسا بتانا چاہوں گا, وہ کسی بھی شخص کی خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اس سے ملنا چاہیں, لوگ اس سے محبت کریں, اس کا غیب میں تذکرہ محبت سے کریں, اس کے لیے کچھ قربانی دینا چاہیں. اور اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس کی شر سے بچنا چاہیں, اس سے اوائڈ کریں اور کہیں یار اس کے پاس گئے تو دل ٹوٹ جائے گا, یا یہ نادم کر دے گا, یہ شرمندہ کر دے گا, یہ تانا زنی کرے گا. تو لوگ آپ کے پاس اگر محبت سے آئیں, آنا چاہیں, اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں. اور ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو خوش اخلاقی سے لوگ جڑیں گے اور بد اخلاقی سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. لوگ بھی دور ہوں گے اور ان کی قربت کی وجہ سے بعض اوقات جو آپ کو کامیابی ملتی ہے وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گی. اب آپ کے موضوع کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس حوالے سے بھی آپ کچھ فرمانا چاہیں. شاہ صاحب, ایک بڑی گزارش میں چاہوں گا کہ یہ شخصیات جو ہم رمضان میں ایک دن یاد کر کے اور پورا پروگرام ان کے نام کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ان کو نصاب میں بھی شامل کروائیں. یہ بہت بڑی تحریک ہوگی کہ ہماری بیٹیاں جو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, جب رول ماڈل کی بات آتی ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا تذکرہ ہم میل حضرات, مرد حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے کو مثال بنا کر اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں ایک فیمیل, ایک جو عورت ہے, ایک جو لڑکی ہے, اگر اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو, کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے رول ماڈل یا ان کے گھر میں مائیں ہوتی ہیں, بڑی بہن ہوتی ہے, اور بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ کوئی ٹیچر ایسا مل جائے, فیمیل ٹیچر, جس کو وہ اپنا رول ماڈل مانے. لیکن اگر نصاب میں ان شخصیات کو شامل کیا جائے اور ایک نئی نسل تیار ہو سکے ایسی ماؤں کی جن کی گود میں
بڑے انسان پلیں تو یہ بڑا احسان ہوگا. کیونکہ میرا شاہ صاحب ماننا ہے ہم ایک ایسی پڑھی لکھی کلاس تیار کر رہے ہیں جن کے پاس ایم فل ڈگری ہیں, ایم بی بی ایس, انجینئرنگ, میڈیکل سب کچھ ہے, لیکن وہ کردار جو بڑے انسان والا کردار ہے وہ نہیں ہے. اور وہ کردار نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھی ڈیمیج ہوتا ہے, ہسبینڈ بھی ڈیمیج ہوتا ہے, نئی نسل بھی ڈیمیج ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں پھر اچھی مثالیں بھی نہیں بنتی. یہ وہ سارا طبقہ جو تعلیم کے خلاف ہے, میں سمجھتا ہوں تعلیم میں تربیت شامل کرنے کے لیے رول ماڈل کو دکھانا بتلانا بہت ضروری ہے. اور جب ہماری نئی نسل کی کہہ لیجئے یہ رول ماڈلز یہ شخصیات ہوں گی تو وہ بہکے گی بھی نہیں, وہ بھٹکیں گی بھی نہیں, کیونکہ ٹریک پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ مثالیں اور یہ وہ نام ہیں جو امت کی مائیں بھی ہیں, اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت بھی کی, اور تقلید اگر کرنی بھی ہے تو ہمیں ان ناموں کی. سبحان اللہ.